ناظرین، اب میں آپ کو آپ کی خدمت میں ایک اور نہایت میں اب آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑا فراڈ بتانا چاہ رہا ہوں جو صرف پی اے سیبر میں پراپر انٹرنل کنٹرولز نہ ہونے کی وجہ سے تو ہوا ہے. کیونکہ اگر پی اے سیبر کے پراپر انٹرنل کنٹرولز ہوتے تو یہ فراڈ ہونا ناممکن تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی آئی اے میں 8,800 ٹکٹ 45,000 دفعہ ریفنڈ ہوا ہے. اس میں کچھ ٹکٹ ایسے ہیں جو کہ 10 دفعہ بھی ریفنڈ ہوا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹکٹ جو ہے اگر ایک سے دوسری دفعہ ریفنڈ ہونے لگتا تو سیبر کے ریزرویشن سسٹم کو الاؤ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ ٹکٹ دوبارہ ریفنڈ ہوتا. وہاں فوراً یہ لکھا آ جانا چاہیے تھا کہ یہ ٹکٹ آلریڈی ریفنڈ ہو چکا ہے. لیکن اس طرح نہیں ہوا. ایک ٹکٹ ایک دفعہ ریفنڈ ہوا، 2 دفعہ. ایک ٹکٹ 2014 میں ایشو ہوا اور 2015 میں 10 دفعہ ریفنڈ ہوا. اس طرح کے ٹکٹ جو ہیں 5 دفعہ ریفنڈ ہوا. اور یہ ان ٹکٹس کے ریفنڈ ہونے سے پی اے اے کو اس مد میں 63 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. یہ تو وہ ٹکٹس ہیں جو کہ آڈیٹرز نے ڈیٹیکٹ کیا ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی ٹکٹس ملٹیپل ریفنڈ ہوئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہوں گے. اور یہ پیسہ تو سیدھا ایجنٹ سے اور سٹاف سے جنہوں نے یہ ایک سے زیادہ ریفنڈ کیے ہیں اور اوپن فراڈ کیا ہے ان سے یہ پیسہ ریکور ہونا چاہیے. اور اس میں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ تو اس قسم کا فراڈ ہے. یہ تو چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن میں بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. میں یہ جو وی لاگس کر رہا ہوں اس میں مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ پی آئی اے پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن ہے اور اس کا مقابلہ انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ساتھ ہے. مطلب یہ پی آئی اے ایک اتنی سوفسٹیکیٹڈ قسم کی آرگنائزیشن ہے. اس میں تو اتنی ڈیٹیلز اور اتنی مائنوٹ چیزوں پہ نظر ہونی چاہیے جو کہ جن کا ہونے سے پی اے کو نقصان ہو سکتا ہے، بجائے اس طرح کے سوفسٹیکیٹڈ سسٹمز اور اس طرح کے سوفسٹیکیٹڈ طریقوں سے یہ ساری چیزیں چلنی چاہیے تھی. یہاں تو ایسے فراڈ ہو رہے ہیں جو کہ کریانے کی دکانوں میں بھی نہیں ہوتے. ایک کریانے کا مالک بھی جو ہے نا اپنے ملازم کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ فراڈ نہ کر جائے اور پیسے میں گڑبڑ نہ کرے. اور یہ اتنی بڑی آرگنائزیشن جس میں اتنے کوالیفائڈ لوگ، آڈیٹرز اور گورنمنٹ آڈیٹرز اور سب لوگ، ان سب کے ہوتے ہوئے 63 کروڑ روپے کی ٹکٹیں جو ہے وہ ڈپلیکیٹ فراڈ ہو گئے. ایک سے زیادہ دفعہ ریفنڈ ہو گئے وہ ٹکٹس. یہ تو ایک بالکل ہی نافہم قسم کی چیز ہے. اور اس کے اوپر میں نے ایک وی لاگ بھی کر چکا ہوں. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ابھی تک مینجمنٹ کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. کسی ایک امپلائی کے خلاف اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوا. کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ یہ ریفنڈ جو ہیں ان کا وجہ پتہ کرائی جائے. اور جو میں یہ وی لاگس کر رہا ہوں اس میں میرا ایک اور مقصد بھی ہے. بھئی وہ تو جو ہو گئے ریفنڈ اور آپ نے ریکوری کرنی ہے، اس کے بعد اگلے 3 سال میں آپ نے کون سے ایسے چیکس اینڈ بیلنسز رکھے ہیں کہ وہ جو چیزیں پہلے ہو رہی تھی وہ اب نہیں ہو رہی. کیا مینجمنٹ اس بات کی گارنٹی دے سکتی ہے؟ کیا مینجمنٹ لوگوں کو گورنمنٹ کو اور دوسرے اداروں کو یہ انشور کر سکتی ہے کہ اب یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی اور اب پی آئی میں سب اچھا ہے، سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں، سب سسٹم صحیح چل رہے ہیں؟ اور یہ جو 63 کروڑ روپے کا نقصان ہے پی آئی اے کو، نہ امپلائیز کو دوائیاں صحیح مل رہی ہیں، ریٹائرڈ امپلائیز کو، نہ ان کی پینشن صحیح چل رہی ہے، نہ باقی چیزیں ہو رہی ہیں. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اتنے بڑے بڑے فراڈس پی آئی اے میں ہوئے ہیں اور ان کو اگنور کیا گیا اور ابھی تک اگنور کیا جا رہا ہے. میری مینجمنٹ سے، میری گورنمنٹ سے یہ استدعا ہے کہ اس کے اوپر فوراً انکوائری بٹھائی جائے
اور اس میں ریکوریز کی جائے اور یہ لوگوں کو نکالا جائے جنہوں نے یہ فراڈ کیا. اگر اس طرح آپ لوگوں کو نکالیں گے تو آپ کے امپلائیز آٹومیٹک کم ہو جائیں گے بجائے زبردستی لوگوں کو گولڈن ہینڈ شیک دینے کے. تھینک یو.